السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز انسانیت کے ساتھ آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جرال۔ ناظرین، میں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اس معاشرے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کیمرے کی نظر سے آپ کے سامنے لے کر آئیں اور آج ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی خوبصورت شخصیت میں کہوں گا جو کہ سیاسی، سماجی اور مذہبی حوالے سے اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ اگر انہوں نے اپنا سٹارٹ جو تھا وہ بطور MSF جو ہے وہ اسٹوڈنٹ دور سے کیا تھا، اور آج تک ہمیشہ لوگوں کے مسائل کے حوالے سے وہ خواہ سیاسی حوالے سے ہوں، سماجی حوالے سے ہوں، اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ میری مراد میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جناب شوکت بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ممتاز مسلم لیگی رہنما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وزارت امور کشمیر کی اسٹیٹ پراپرٹی کے مرکزی صدر بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں جناب شوکت بٹ صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ طارق جرال صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، بہت شکریہ۔ اچھا بٹ صاحب، سب سے پہلے میں جو آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ جو میں نے پروفائل آپ کی بتائی اور آپ اتنے کام کرتے ہیں، تو تھوڑا سا جو اپنا خاص طور پر جو سیاسی جو بیک گراؤنڈ ہے، جو سیاسی آغاز تھا ہمارے سننے والوں کو، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ میں نصر اللہ بھائی، والد صاحب میرے آرمی سے تھے، جہاں ان کی پوسٹنگ ہوئی وہاں ہم پاکستان میں گھومتے رہے۔ ایٹ لیسٹ جب میں تقریباً 86 میں جب یہاں پنڈی میں آیا اور 9th 10th میں نے یہاں کی، اور یہ 89 اور 90 کا ٹائم ہے جب میں کالج میں تھا، اور اس وقت میں MSF میں کالج کا پہلا پریزیڈنٹ بنا۔ 15-20 دن کے بعد مجھے MSF راولپنڈی کینٹ کی ذمہ داری، جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری مل گئی، اور سخاوت بٹی صاحب اس وقت میں ہمارے پریزیڈنٹ تھے، سینئر تھے ہم سے۔ پھر یہ سفر چلتے چلتے ایک ٹائم آیا، چونکہ اندر کا جو انسان تھا وہ خدمت کرنا چاہتا تھا، وہ دکھی انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں اس وقت ایک غیر سیاسی تنظیم پاسبان کے نام سے 1990 میں جو بنی، اس میں مجھے اکمل مرزا مرحوم، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے، وہ مجھے وہاں لے کے گئے، چونکہ ہم محلے دار بھی تھے، اور پھر میں اس پاسبان میں جو میں نے کام کیا وہ میری روح سے میچ کرتا تھا، دکھی انسانیت کی خدمت۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے پاسبان کے حوالے سے، یعنی ویمن اسٹیشن جو آج بنے، آسیہ ایوب کیس ایک بڑا فیمس کیس ہے یہاں کا جو چلا، جس کے بعد ہم نے اور بڑی اچیومنٹ ہم نے اس میں کامیابیاں حاصل کی اور دکھی انسانیت کی خدمت کی۔ بعد میں پھر میں میرا شباب ملی بن گئی، جب محمد علی درانی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے، تو 93 میں جو اسلامک فرنٹ بنا، پاسبان اور جماعت اسلامی کا اتحاد بنا، اس کے ہم ویسے ہی خلاف تھے کہ ہم پاسبان کو الیکشن میں استعمال نہیں کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اس وقت کے صدر۔ اچھا بٹ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، جو ہمارے ساتھ ایک ہمیشہ کی میرے ساتھ ہوتے ہیں جناب گاجر خان صاحب۔ گاجر خان صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں بٹ صاحب، میں دیکھ بھی رہا ہوں، بڑا سن بھی رہا ہوں، وہ یہ کتنا پیارا آدمی لے کے آئے ہو یار، تیرے کو کیا بتاؤں۔ یہ شوکت بٹ نہیں ہے، یہ ہمارا جان ہے۔ اور تم کو پتہ ہے بٹ گرم، بٹ خیلا ان بٹوں کی وجہ سے مشہور ہے، اور ایک اور ہے نام شہید مقبول احمد بٹ۔ آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کے سامنے یہ نام لو نا تو وہ چوہے کی طرح اپنے بل میں گھس جاتے ہیں۔ یہ بہت بہادر قوم ہے، میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اچھا بٹ صاحب، جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ اپنی جو سیاسی پس منظر کے حوالے سے، پھر آپ نے یہاں پر جو شباب ملی اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون، یہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی، بس وہی پاسبان میں جب ہم نے محمد علی درانی صاحب کو اپنے سے علیحدہ کیا اور آزاد پاسبان بنائی ہم نے، تو پھر قاضی حسین احمد صاحب، اللہ تعالیٰ نے گری کے رحمت کرے، ان کی دعوت میں ہمیں شباب ملی میں جانا پڑا، اور فیاض چوہان صاحب جو آج ہمارے وزیر جیل خانہ جات ہیں PTI کے، یہ پریزیڈنٹ تھے، اور میں اور رضا شاہ صاحب دونوں ہم نائب صدر تھے۔ تو پھر اس کے بعد چلتا رہا میرا وہ سفر، ریلوے کا، پریم یونین کا میں وہاں پریزیڈنٹ بن گیا، CBA کا، پھر مدر جماعت ہوتی ہے فیڈریشن جو یونینز کی ماں ہوتی ہے، نیشنل لیبر فیڈریشن، اس کا بھی میں پنڈی اسلام آباد اور پنڈی ڈویژن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ پھر آگے میں نے مسلم لیگ دوبارہ، جب میں نے آزاد الیکشن لڑا ممبر کینٹ بورڈ کا، اور میں نے اس میں دوسری پوزیشن حاصل کی، تو ایسی صورت میں پھر اس کے بعد ہمارے جو مسلم لیگی دوست تھے، بھائی تھے، سب کی طرف سے دعوتیں تھیں، اور میں نے بعد میں یہاں RDA میں پریس کانفرنس تھی، تمام مسلم لیگ کے قائدین تھے،
تو میں نے مسلم لیگ اپنی مدر پارٹی دوبارہ جوائن. اچھا بٹ صاحب میں ایک سوال یہاں پر کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ جس طرح آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, پھر جس طرح آپ کا ایکسپیرینس ہے, جس طرح آپ کا تجربہ ہے, تو شباب ملی پلس جماعت اسلامی, پھر آپ نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا, تو آئیڈیالوجی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے درمیان میں جو فرق آپ نے محسوس کیا؟ ایک کامن چیز تو یہ, میں فرق پہ بھی آتا ہوں, کامن چیز یہ ہے کہ دونوں اسلامائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں, وہ مسلم لیگ ہو یا ہماری جو چپ آسمان تھی یا شباب ملی, یہ کرتے تھے. جو فرق آپ نے آئیڈیالوجی میں بتایا نا, بس وہاں پہ دکھی انسانیت کے لیے یعنی اس کو آخری دم تک اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا, اور قانون سے بھی بالا تر ہو کر ان کے لیے خدمات کی جاتی تھی, اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا جاتا تھا. لیکن باقی جب مسلم لیگ میں آتے ہیں, یہاں پہ قانون کے اندر رہ کے, اس دائرہ کار کے اندر رہ کے مظلوم کی بھی خدمت کی جاتی ہے, اور ڈیولپمنٹ کے کام بھی کیے جاتے ہیں, اور دیگر کام بھی کیے جاتے ہیں. یار تم باتیں تو بہت کرتے ہیں, میرے کو بتاؤ نا کیا کیا نون لیگ نے, کیا کیا یار؟ پی ٹی آئی والے کو دیکھو, وہ کہہ رہا ہے میں کام کر رہا ہوں, تم نے کیا کام کیا؟ اس سے پوچھا, وہ کہتا ہے جی میں نے تو بہت کام کیا, 50 لاکھ لوگوں کے لیے گھر بنا رہے. اس نے جناب وہ کارپینٹر کو دیا ہوا ہے کہ چھوٹا چھوٹا گھر بناؤ, ہم سب میں تقسیم کرے گا. وہ دیکھو تم کیا کرتے ہیں, آپ بتاؤ تم نے کیا کیا مڑا؟ جناب ہم نے جو بات آپ نے کی, تو میں پی ٹی آئی کے حوالے سے تو صرف اتنا ہی کہوں گا, سارا زمانہ جانتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کے ذریعے لوگوں کی جیبیں خالی کی ہیں, مہنگائی کی ہے, لوگوں کا جینا وہ انہوں نے دوبر کر دیا ہے, لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں, مہنگائی عروج کو چھو رہی ہے, اور پاکستان خطرات سے دوچار ہے. ہمارا جہاز بھی پکڑا گیا. کشمیر انڈیا نے 72 سال میں پہلی دفعہ اپنی اسٹیٹ کا حصہ بنانے کی ناکام کوشش کی ہوئی ہے, اس نے کر لی, لیکن انشاءاللہ العزیز ہمارا اقتدار ہوگا تو ہم اس کو واپس لیں گے. باقی جو مسلم لیگ کے کام ہے, مسلم لیگ نے پاکستان کے انفراسٹرکچر کو بنایا ہے, ڈیمز بنائے ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی, دہشت گردی ختم کی, اور خصوصاً عام پبلک کے لیے, گو کہ اس وقت لوگ اس پہ بھی ناراض تھے کہ یہ مہنگائی مسلم لیگ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, عروج پہ ہے, لیکن اس کا اور آج کا موازنہ کریں, اس سے 2 گنا 3 گنا اس وقت مہنگائی بڑھ چکی ہے, اور لوگ اس وقت کھانا کھانے سے, ایک ٹائم کی روٹی کھانے سے قاصر ہیں. اچھا بٹ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بات چلیں, کیونکہ آپ نے یہ پی ڈی ایم کے کردار کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا جو اس ٹائم جو ہے وہ وجود میں آنا, یہ صرف اور صرف ان کے ذاتی مفادات ہیں, اور اگر ان کو عوام کی تکلیف ہوتی ہے, عوام کی درد ہوتی ہے, اور جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں, تو یہ پہلے جو ہے ان کو پہلے جو ہے وہ باہر نکلنا چاہیے تھا. تو پی ڈی ایم کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی, پی ڈی ایم کے کردار کی جیسے آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں, لوگ الحمدللہ نہیں کہتے, پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی اور چند وہ لوگ جن کا یہ پسندیدہ کھیل لگا ہوا ہے ان کے ہیں, ان کو ہماری پی ڈی ایم سے کافی تکلیفیں ہیں. لیکن اصل بات یہ کہ پی ڈی ایم کی تحریک, جس طرح پاکستان کی 72 سالہ ہسٹری پہ دیکھیں, بڑی بڑی تحریکیں وجود میں آئیں, اور ان تحریکوں کو بھی اس وقت کے حکمرانوں نے غدار بھی کہا, انڈین ایجنٹ بھی کہا, جو آج پی ڈی ایم ہے. لیکن بٹ صاحب معذرت کے ساتھ پی ڈی ایم ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی. جی, ایک پیج پہ ہی ہے, اس میں تمام جو گلدستہ ہمارا بنا ہے, ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے. یہ ایک پیج کا مطلب یہ ہے کہ اختلافات جو ہمارے درمیان ہر جگہ ہونے چاہیے, رائے کا اختلاف, لیکن ہم الحمدللہ آج تک بڑی کامیابی سے پی ڈی ایم اے کی تحریک کو جو ٹائم رکھا, جو چیزیں کی, بڑی کامیابی سے یہاں تک لے کے آئے, اور سب متحد ہو کے. لیکن میں ایک سوال آپ کو روکوں گا. سوال دیکھیں, الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, اگر استعفوں کے حوالے سے دیکھ لیں, وہاں پر بھی پارٹی کا جو وہ سٹینس ہے وہ مختلف نظر آتا ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون جس کی آپ نمائندگی یہاں پر کر رہے ہیں, اور پھر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میری مراد یہ تھا کہ پھر کہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیج پر ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ جو بات ریزائن کی ہے نا, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ باہر بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ کھیل رہے ہیں. بیسیکلی جمہوریت کا یہ بھی ایک حسن ہے کہ اپنی اپنی آراء ہونی چاہیے, لیکن یہ حقیقت ہے, اس کو بھی نظر میں رکھیں کہ تمام پارٹیوں کے ایم این ایز, ایم پی ایز نے اپنے اپنے استعفے پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق اپنی اپنی قیادت کو جمع کروا دی ہیں, اور یہ ایک سیاسی سٹیپ ہے ہمارا. جب ہماری قیادت اور پی ڈی ایم اے کی قیادت جب رائٹ ٹائم سمجھے گی تو اس کو یوز کیا جائے گا, انشاءاللہ وہاں اتحادی نظر آئے گا آپ کو.
اچھا بٹ صاحب میں یہ ایک سوال ہے کہ کیونکہ آپ نے آپ کے اوپر بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں, آپ نے جیلیں بھی کاٹی ہیں حال ہی میں جو یہ تحریک کے حوالے سے, تو کیا جو لایا عمل ہے خاص طور پر پنڈی شہر کے حوالے سے, پنڈی شہر کی بھاگ دوڑ میں آپ کا ایک کلیدی کردار ہے, تو کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ آپ کر رہے ہیں, اور کیا آگے والا جو آنے والا جو اپ کمنگ جو آپ کا ایونٹ ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی 19 تاریخ کو جس طرح پی ڈی ایم ای کی قیادت کا یہ فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن آفس کو جا کے اس کے ضمیر کو ہم جھنجھوڑیں گے تاکہ وہ آئین کے مطابق فیصلے کر سکیں. اس کے لیے بنیادی بات ہے کہ میں یہاں آنے سے پہلے بھی میں تقریباً آج کے دن 3 کارنر میٹنگز کر چکا ہوں. اسی طرح ہمارا نیچے جو قیادت ہماری گراس روٹ لیول پہ جاتی ہے, سب اپنی اپنی جگہ پہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو اس دکھ اور تکلیفوں سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ چلی جائے اور وہ حقیقی نمائندے آئیں جو لوگوں کو جواب دہ بھی ہوں. آج آپ اس میں ایک چیز دیکھ لیں کہ آج پی ٹی آئی کے نیازی صاحب اور ان کے جتنے بھی ان کے ایڈوائزر ہیں, ان کے اسپوکس مین ہیں, آتے ہیں اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. وہ ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں, لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ عوام اتنا بیوقوف نہیں ہے. میرے اور میرے بہن بھائی اور ہمارے علاقے کے جو غریب لوگ ہیں جو لائن آف لائف سے نیچے زندگی گزارتے ہیں, ان کے گھر میں بھائی چولہا بھی نہیں جل رہا. ان کو آپ یہ کہیں گے نا کہ ترقی کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے. اچھا میاں صاحب واپس آ رہے ہیں, یہ بتائیں. جو مرضی کے جی میاں صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے. جی یہ تو بالکل اس میں فیکٹ ہے کہ انہوں نے قیادت بھی کرنی ہے, معاملات کرنے, وہ آئیں گے واپس. جی کیا کہہ رہے تھے گاجر خان صاحب آپ جو مرضی کے ہیں جی, میں آپ کو بات بتا دوں, یہ جو ہمارا عمران خان ہے نا, اس کو ہم دل سے چاہتا ہے. وہ ہم کو پتہ ہے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتا, باتیں وہ کرتا ہے کہ گھبرانا نہیں, ہم چوروں کو نہیں چھوڑے گا, اس کو چن چن کر جیل میں ڈالے گا. وہ یہ تو پوچھو تم کدھر جائے گا مڑا, وہ تم نے کیا کیا ہے, وہ تم نون لیگ والوں نے اتنا کام کیا, میرے کو پتہ ہے یار, میرے کو بہت پتہ ہے. وہ نون لیگ والوں نے سڑکیں بنائی ہیں, وہ بڑے بڑے جناب کالج بنائے ہیں, سارا کچھ بنایا. لیکن ایک بات بڑا اچھا ہے, میں تم کو بتاؤں یار, بٹ لوگوں سے جو ہے نا مجھے بڑا پیار ہے, کیونکہ بٹ بڑے کھاپے ہوتے ہیں, کھانے پینے میں بڑے ماسٹر ہوتے ہیں. اچھا میں اس کا جواب لیتا ہوں. بٹ صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں تو کھانوں کے حوالے سے واقعی جو ہے وہ بٹ زیادہ کھانا کھاتے ہیں؟ جی یہ کافی حد تک وہ درست فرما رہے ہیں. ایسا ہی ہے کہ ہمارے لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں, اللہ کہ وہ بیمار نہ ہو. زیادہ تر تو تھک کے ہی اٹھتے ہیں, یعنی کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو تھک کے ہی اٹھتے ہیں. تو یہ ہے الحمدللہ. لیکن بٹ صاحب بات تو وہی ہے, کھانا آپ کھاتے ہیں, اپنے پیسوں کو کھاتے ہیں, جس طرح لوگوں کے مال کے حوالے سے اور یہ چیزیں ہیں. اچھا میں دوسرا جو میرا جو آپ سے تھا کہ آپ مرکزی صدر ہیں وزارت امور کشمیر کی اسٹیٹ پراپرٹی کے حوالے سے, تو ذرا اس کے بارے میں بھی بٹ صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کائنڈلی کہ یہ کہ کون سی پراپرٹیز سے کیا مراد ہے, اور پھر خاص طور پر جو کشمیری جو یہاں پر پاکستان کے اندر بستے ہیں, تو اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے ہمیں بتائیے گا. جی بڑا اچھا آپ نے پوچھا. یہ جو وزارت امور کشمیر کے زیر نگرانی اسٹیٹ پراپرٹی, یہ بیسیکلی مہاراجہ بلدیو سنگھ اور راجہ بلدیو سنگھ اور مہاراجہ ان کی تھی, جو کشمیر کے مہاراجہ تھے اور راجہ تھے. اور پارٹیشن کے بعد, پارٹیشن سے پہلے تو وہ ظاہر ہے جہاں بھی جاتے تھے ان کی یہاں پہ ساری سٹے ہوتے تھے, ان کی فوج سٹے کرتی تھی, ان کے لوگ سٹے کرتے تھے. پونچھ ہاؤس جس کا ایک نمایاں نام ہے, جہاں پہ مہاراجہ صاحب خود آ کے سٹے کرتے تھے, آج بھی وہ موجود ہے. تو یہ پراپرٹی ہے پنڈی میں, لاہور میں, کوہٹا, سائیوال, جیلم, پاکستان کے مختلف جگہوں پہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو اسٹیٹ پراپرٹی کا نام اس لیے دیا کہ جب یونائٹڈ نیشن نے یہ پابندی لگائی دونوں پہ, انڈیا اور پاکستان پہ, کہ وہ ریفرینڈم سے پہلے کشمیر کے اندر 9 وادیاں نہ کریں تاکہ ریفرینڈم پہ غیر کشمیری اثر انداز نہ ہو, اس کو روکنے کے لیے اس پہ پابندی ہے. یہ سیل پرچیز نہیں ہو سکتی. باقی یہ پراپرٹیاں ہیں, اس میں جس طرح پنڈی کی پراپرٹی ہے, لاہور کی ہیں, انجم بٹ صاحب وہاں کے صدر ہیں. تو یہ پراپرٹیاں یہ ہیں کہ جہاں پہ میجورٹی میں کشمیری لوگ آباد ہیں اور پاکستان سے بھی لوگ موجود ہیں. یہاں جو لوگ پاکستان پارٹیشن کے ٹائم یا اس سے پہلے مہاراجہ کے ملازم تھے یا اس طرح کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور ان کا ایک نامینل سا کرایہ ان کو لگتا ہے, جس طرح اوقاف ہے ہمارے یہاں, اوقاف کے کرائے تو زیادہ ہے. اور اس میں 3 ٹائپ کی پراپرٹیز ہیں. ایک پراپرٹی وہ ہے کہ لینڈ کے اوپر
वजारत उमूर कश्मीर ने अखराजात करके उसकी कंस्ट्रक्शन की और उसको सब लेट किया, किराए पे दे दिया। उनके किराए मार्केट वैल्यू के मुताबिक हैं। और एक प्रॉपर्टी वो है कि जिसको बिल्कुल लैंड थी खाली, उसके ऊपर आज अपनी मदद आपके तहत जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है उनके रेट हो रहे हैं, उनके नॉमिनल चार्जेस हैं उसके ऊपर। और ये खुसूसन इसमें LOC पे रहने वाले लोगों की मदद की जाती है। यहाँ से जो फंड्स वजारत उमूर कश्मीर को मिलते हैं ये किराए की मद में होके और मिनिस्ट्री को चलाया जाता है और दीगर इसमें इस तरह के मामलात हैं। अच्छा बट साहब, सुनने में ये भी आ रहा है, कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि जो है गिरफ्तारियों के हवाले से ख़ास तौर पर कल का जो आपकी डेमोन्स्ट्रेशन है, एहतजाज है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने, तो उसके हवाले से भी जो इंतज़ामिया है, वो जो कारकुन हैं या जो अहदेदार हैं, जो आप जैसे लोग हैं, उनको गिरफ़्तार करने के हवाले से तो ऐसी कोई चीज़ है? जी अभी तक तो यानी ये टाइम हुआ है, अभी तक तो कोई ऐसी गिरफ्तारी की बात नहीं आई हमारे नोटिस में। लेकिन यह है कि हमारा प्रोग्राम होगा, भरपूर होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पुरअमन होगा। हम जी गिरफ्तारियों से देखें जी, मैं ओवरऑल 88 से लेके आज तक मैं 9 दफ़ा गिरफ़्तार हो चुका हूँ, ठीक है जी। और नज़रबंद भी रहा हूँ, जेलों की कैदो सोबत भी काटी है, तो गिरफ्तारियों से नहीं डरते हम इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये गिरफ्तारियाँ क्या, हमारी जान, हमारा खून पसीना भी गिरता है, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके लिए तैयार हैं। हमारी जो फ़ौज है ये हमारे सर का ताज है, लेकिन कहीं पे आपका, मेरा और बाकी सब इदारों का अकाउंटेबल जवाबदेह होना चाहिए। इनको अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर खूबसूरती और जो इसका हुस्न है और भाईचारा है वो कायम रहना चाहिए, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमने भाईजान व्हाट्सअप आपका बात जो है ना हमारे दिल में उतर गया। हमने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े झूठ बोले हैं, सुने, मैं माजरत ख्वाह हूँ, बोले हैं, सुने। झूठ बोलना कोई अच्छी बात तो नहीं है खान साहब, झूठ बोलना अच्छी बात तो नहीं है यार। ये इधर से देखो, हम जनरल जिया की हुकूमत से पहले जैसे ये आया तो इसके 3-4 साल पहले हम पैदा हुआ, उसके वक्त हमने बड़ा अच्छा। आप तो बहुत पुराना है, आप बहुत पुराने हैं। बहुत पुराना, इतना भी पुराना नहीं है, मेरे साथ जंग लगा हुआ है। मैं बताता हूँ तेरे को कि उस वक्त हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत पाकिस्तान है। अब ये नया पाकिस्तान आ गया है, इसके अंदर हमने तरक्की नहीं की, तरक गया है। उस वक्त इतना मोहब्बत लोग करता था एक दूसरे के साथ जिसकी बंदा कोई इंतहा भी नहीं है। तुम देखो, हम जब रात को उठता था, आराम से घूमता फिरता था अपनी गली मोहल्ले में। आज इतना बुरा वक्त आ गया है कि किसी को घूमने फिरने भी नहीं दे रहे, वो पकड़ के सीधा जेलों में डाल रहे हैं। वो सही नारा लगाया था ना उसने, घबराना नहीं, घबराना नहीं, हम पकड़ के चोरों को जेल में देगा। वो क्या देगा, क्या देगा जेल में? तुम पहले अपने लोगों की तरफ से देखो, काम करने वाले लोगों के ऊपर इल्जाम लगा लगा कर वो ढीठ हो। तुम चोर हो यार, किसकी गोद से पल के आए हो? हमको समझ क्यों नहीं आ रही है? हम समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, लेकिन हम मजबूर है यार। अच्छा पागल, अच्छा PTI मतलब पागल, टर्टल, इसराइल। नहीं, ये बात आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा भट्ट साहब, मैं ये आपसे आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि देखने में ये आ रहा है कि अच्छा क्या आपको उम्मीद है अपने ये जो PDM के हवाले से? तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप ये जितनी भी तहरीकें हैं वो सिर्फ और सिर्फ NRO के हवाले से, आज हम इनको अगर NRO दे दें तो सारी तहरीकें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तारक जलाल भाई, आप मुझसे बेहतर, आप लायर भी हैं, मुझसे बेहतर समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ही इजाज़त नहीं देता, जो इमरान खान साहब अपने ज़ुबान से जो अल्फाज भेजते हैं कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही इनको इजाज़त नहीं देता। ये मैं कहता हूँ ये ऐसे खुद गर्ज और आंखें इनकी बंद हैं। ये पब्लिक को बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं, जबकि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक ने आपको वोट, एक इनकलाब, आपके झूठे नारे, आपके वादे और जो आपने इनकलाब दिखाया, आपको पब्लिक ने वहाँ जाके किसी हद तक वोट दिया जो, और बाकी जो आप पे मेहरबानियाँ हुई, उसके बाद आप यहाँ प्राइम मिनिस्टर बने और आज आप तमाम गलतियाँ वो अवाम के सर डाल देते हैं, ब्यूरोक्रेसी के सर डालते हैं, इदारों के सर डालते हैं, पुलिस के सर डालते हैं। आप खुद किसी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं। आपने जितने भी ये मामलात किए हैं, ये आपके मामलात
لوگوں کو بڑی اچھی طرح سمجھ ہے. ہم اپنا کام بالکل اس طرح کر رہے ہیں, ایک رائٹ تحریک ہے جو چل رہی ہے اور پاکستان کو آپ کے خوف اور آپ کے عذاب سے نکالنا چاہتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ کا یہ نیریٹو ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, یہ این آر او مانگتے ہیں. آپ کے پاس ہمارے بہت سارے قائدین گرفتار رہے, آپ نے ان سے کیا لیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا. کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, پاکستان کا کنسٹیٹیوشن اور تعزیرات پاکستان وہ یہ کوئی مرڈر بھی کرتا ہے, کسی پہ الزام ہوتا ہے, جب تک وہ اقرار جرم نہیں کرتا, اس کی برآمدگیاں نہیں دیتا, اعلیٰ قتل نہیں دیتا اور باقی محرکات نہیں ہوتے, تو وہ انوسنٹ اور بے گناہ ہوتا ہے. آپ نے آج تک کیا کیا؟ تمام ادارے آپ کہتے ہیں ہم ایک پیج میں, اس کے باوجود آپ نے لوگوں کو انتقامی کارروائی سے, آپ کو سستا حال یہ ہے کہ آپ نواز شریف کو کارنر کریں, پی ڈی ایم اے کے لوگوں کے خلاف کیسز بنائیں. جو بولتا ہے, پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ آپ نے کیس نہیں بنایا, اب وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے تو آج ان کے خلاف بھی آپ کیس کر رہے ہیں, ان کے خلاف بھی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں. تو آپ ایسے نہیں بچ سکتے. آپ آنکھیں بند کرنے سے یہ سمجھیں کہ بلی سے بچ جائیں گے, آپ شکار ہیں بلی کا. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو شکار کریں گے, آپ کو شیر شکار کرے گا, آپ نہیں چل سکتے. اچھا, آخر میں آپ سے ایک بڑا اہم سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں پنڈی کے حوالے سے, کہ یہ جو پی ڈی ایم اور خاص طور پر جو کرائسس کے حوالے سے آپ کی جو جماعت ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت کے اندر بھی دیکھنے میں یہ ہے کہ مختلف دھڑے ہیں, تو ان تمام حوالوں کے باوجود, دھڑوں کے باوجود, آپ اس تحریک میں جو گورنمنٹ کے خلاف ہے اس پہ آپ تمام ایک پیج پہ, اور کون پنڈی میں جو آپ کی تحریک کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ جی, ہماری تحریک کو پنڈی میں اس وقت ڈویژنل صدر ہمارے ملک ابرار صاحب ہیں, جو تنظیمی سٹرکچر ہمارا بنا ہے. سردار نسیم صاحب ہیں, اپنا ملک شکیل اوان صاحب ہیں, اور حاجی پرویز صاحب, اور دیگر ہماری جتنی قیادت ہے, چودھری تنویر صاحب باہر بیٹھے ہیں, سردار نسیم صاحب ہیں, دانیال چودھری صاحب ہیں, اسامہ ہیں, ہماری جتنی قیادت ہے وہ ایک پیج پہ ہے. اور جو ہر جگہ پہ, یہ تو جمہوریت کا حسن ہے نا جی, کہ اگر نیچے گراس روٹ لیول پہ جب لوگ کام کرتے ہیں, جو ورکر کام کرتے ہیں, اور ان کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق نہیں دیا جا رہا, تو اس کو بالکل حق حاصل ہے کہ وہ کھڑا ہو کے احتجاج کرے, اپنی قیادت کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرائے, تاکہ اس کے مطابق اس کے شایان شان اکموڈیٹ کیا جائے. یہ تو خوبصورت بات ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ کیا پیغام, ہمارا کیمرہ آپ کے سامنے ہے, کیا پیغام دینے جائیں گے راولپنڈی کی جو عوام ہے اس کو؟ کیا پیغام؟ میں ایک چیز وہ کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ میں کشمیری ہوں, میں آپ کے پاس یہی کثرت رہے گی کہ کشمیر کے حوالے سے نہیں آیا, جس کے لیے میں خصوصاً بولنا چاہتا ہوں. اس کے اوپر ہم خصوصی پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے. ہاں, ہلکا سا ٹچ دینا میرے روح کی بات ہے. جی کریں, جی ضرور. میں آپ کے کوشچن پہ بھی آتا ہوں. میں سب سے پہلے اپنے کشمیری ماں بہن اور ہماری جو مائیں بہنیں وہاں پہ ہیں, اس وقت ظلم کا شکار ہیں, اور ظلم کے ساتھ ہمارے جوان جو ٹکرا رہے ہیں, میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور میں یہ بات اپنے پاکستانی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں, اپنے جو ذمہ دار ادارے ہیں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ واللہ کشمیر کی ماں بہن ہر صبح اٹھتی ہے اور وہ راستے دیکھتی ہے کہ پاکستان کی فوج ہماری مدد کے لیے آئے گی. انفارچونیٹلی ہم وہاں پہ ابھی تک نہیں جا سکے. وہاں پہ اتنی بڑی قربانیاں اور اتنا بڑا انڈیا وہاں پہ ظلم زیادتی کر رہا ہے, اور میں خصوصاً یونائٹڈ نیشن کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. یہ میں بالکل آن دی ریکارڈ بات کہتا ہوں کہ یہ مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے بھی اپنا بڑا برا کردار ادا کیا. یونائٹڈ نیشن کی خاموشی میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کے ساتھ دینے والی بات ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن اپنے جو انہوں نے قراردادیں پیش کی ہیں اس کے مطابق اس مسئلے کا حل نکالیں, اور جو ظلم اور زیادتی وہاں پہ ہے اس جبر کو ختم کیا جائے. ورنہ یہ جنگ دو ایٹمی پاورز کے درمیان کوئی نیا تنازع اور بڑی دنیا کی شکل بدلنے کے لیے بھی یہ اس کا باعث بن سکتی ہے. دنیا میں امن کے جو ادارے ہیں میری اس بات پہ غور کریں اور اس پہ ضرور اپنا رول پلے کریں, جو 72 سال سے نہیں ہو رہا. اچھا بٹ صاحب, میں اس کے اوپر آپ سے ہم ایک علیحدہ پروگرام بھی رکھیں گے جس میں آپ سے, کیونکہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی پوچھوں گا کہ ان کا کیا کردار رہا, انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا کیا کام کیا, اس کے اوپر میں آپ سے ایک جو ہے وہ ایکسکلوزیو آپ سے ایک پروگرام رکھوں گا. آخر میں پیغام اور میسیج راولپنڈی کے جو لوگ ہیں اور آپ کے جو ورکر ہیں مسلم لیگ نون کے, ان کے حوالے سے آپ کیا پیغام یا کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی, میں مسلم لیگ اور پی ڈی ایم اے کی سارے ورکرز کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, اور عام جو ہمارے غیر سیاسی
माएँ बहनें भाई हैं जो घरों में बैठे हैं, मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आएँ। आज आपका ज़मीर इस बात को बखूबी जानता है कि पाकिस्तान किस पस्ती की तरफ धकेला जा रहा है, पाकिस्तान कितने ख़तरात से दो चार है। तो मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ। 19 तारीख को भी हमारा जो इलेक्शन कमीशन के सामने हम एहतजाज कर रहे हैं और फॉरेन फंडिंग केस को हम चाहते हैं कि बाकी जिस तरह लोगों के जो अपोजिशन के लिए तो आप नैब भी एक्टिव है, इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव है, तमाम अदारे एक्टिव हैं, लेकिन जहाँ पे हुकूमती और उसके इत्तेहादियों की बात आती है वहाँ पे सारे खामोश हैं। तो मैं अपने अवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपका 1 घंटा दिया हुआ, आपका 1 घंटा वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक संग मिल साबित होगा। आप घर से बाहर निकलें और इन सिलेक्टेड लोगों को घर भिजवाने के लिए तैयारी करें। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे शौकत भट्ट साहब, आज हमारे प्रोग्राम आवाज़ इंसानियत में हमारे साथ थे। मैं आखिर में इन नोट के साथ कि अपने और अपने इर्द गिर्द रहने लोगों का ख्याल रखिएगा। दोबारा नए प्रोग्राम के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।